بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی اور پنکی پیرنی کی ویڈیو، جنرل باجوہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس سارے ایشو پر بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے کہا ہیرے کی انگوٹھی اور پنکی پیرنی کی ویڈیو۔ بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سیاست کے اندر جس قسم کی زبان کا استعمال شروع کیا اور جو ان کو دیکھتے ہوئے ان کے چاہنے والوں نے جو انداز سیاست اختیار کیا، جو انہوں نے گفتگو شروع کی، جو انہوں نے گند کو لیا سیاست کے اندر، میں اگر بالکل ذرا کینڈیڈلی بات کروں تو انہوں نے باقاعدہ گند کو لیا سیاست کے اندر، اور ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، کسی جگہ پہ کسی بندے کی، کسی سیاسی مخالف کی انہوں نے کوئی عزت محفوظ نہیں رہنے دی۔ ان کو نہیں پتا کہ سامنے والا کون ہے، اس کی کیا خدمات ہیں، کیا نہیں ہے۔ ان نے صرف اے دیکھیا کہ اے چونکہ عمران دے خلاف ہے لہٰذا وہ سارے جڑے نا انہوں مطلب پہ گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے پہ گئے کیا ہے، اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بہرحال عمران خان کا فالوور کبھی نہیں رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس کو پسند کر سکتا ہوں جو انہوں نے زبان جو ہے وہ سیاست کے اندر متعارف کروائی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اب ہوا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے سیاستدانوں کو وہ زبان استعمال کرنی پڑ رہی ہے۔ خاص طور پہ کل رات مجھے کافی حیرانی سی ہوئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان کو اسی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا آلموسٹ، جس زبان میں عمران خان ان کے والد کو یا چچا کو یا دیگر جو اپنے مخالف سیاسی ہیں سیاستدان ان کے مخاطب کرتے ہیں، اسی طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی مریم صاحبہ نے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جھوٹا، گھٹیا، شیطان، جنگلی، ان الفاظ کا، ان القابات کا بہت زیادہ اور بے دریغ استعمال کیا مریم صاحبہ نے کل۔ انہوں نے جو ہے وہ یعنی ان کی سپیچ، فرض کرتے ہیں کہ وہ سپیچ جو تھی وہ 10 منٹ تھی، ایویں میں ایک ٹیوا لان دیتا ہوں اندازے لی گل دسن لگا کہ وہ سپیچ 10 منٹ کی تھی، تو اس میں سے تقریباً 7 ساڑھے 7 منٹ وہ یہ عمران خان کے اوپر تبرے جو ہے انہوں نے دیے، اور یہ مجبوری ہے سر ان کی، مجھے لگتا ہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے نا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ جناب وہ دی قیادت کے اندر ہے کہ آپ نے گھٹیا پن نہیں کرنا، آپ نے غلیظ زبان استعمال نہیں کرنی، آپ نے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہتے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ادب اداب کے اندر رہتے ہوئے اختلاف بھرپور کرتی ہیں، لیکن اپنی یعنی اس طرح کے حالات نہیں پیدا کرتے کل نے کہ دوجے نوں ویکھ کے شرمندگی کا سامنا کرنا پوے۔ لیکن عمران خان نے وہ حالات پیدا کر دی ہیں، سیاست کے اندر وہ دیوار کھڑی کر دی ہے جس دیوار کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو سر تھوڑی چھانی تو پڑھنی پڑے گی نا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑی چھانی جڑی نا وہ سر پھر کل پھڑی ہے۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے، اور اس کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مرضی ہو جائے، اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اخلاقیت کا دامن نہیں چھوڑنا، سامنے والا جتنا مرضی کٹے ہو جائے تسی کٹیا نہیں ہونا۔ اس طرح کا وہ ایک اپنے کارکنوں کو ایک ہدایت دے رہے ہیں یا ان کی ایک تربیت کر رہے ہیں۔ ادھرلے پاسے کام ڈفرنٹ ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، یہ تو پائے نہیں شروع چور ڈاکو تو ہوندے نے، تے گل جڑی ہے پھر جا کے پتہ نہیں کسوں تک پہنچ دی ہے۔ اس طرح کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے جو آگے فالوور ہیں، آپ کبھی ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، کبھی آپ ان کی زبان سن لیں، آپ محلے میں اگر آپ کو کوئی یوتھیا ٹکر جائے تو سر جو وہ کردا ہے گفتگو، اس تو بعد پھر لڑائیاں ہونی ہیں نا، گھر گھر لڑائی، محلے محلے لڑائی۔ اگر دوسرے سامنے والے جو ہیں یعنی مسلم لیگ نون والے یا پیپلز پارٹی والے بھی اسی طرح سے ریکٹ کرنا شروع کر دیتے پھر بھائیں کو سنو مکی ہے نا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیونکہ نون لیگ کی قیادت کے اوپر بہت زیادہ پریشر جو ہے ان کے ورکر کا آیا ہوا ہے۔ یہ بات میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں بول دے، عمران تو ڈر دے نے، عمران دے خلاف کیوں نہیں بول دے، وہ زبان کیوں نہیں استعمال کر دے جیڑی کہ عمران انہوں دے بارے کردا ہے۔ بہرحال کل پھر یہ ہوا کہ جناب اسی پریشر کا میرا خیال نتیجہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے انہی الفاظ کے ساتھ عمران خان کو یاد کیا جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے عمران خان جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اب یہ دیکھیں چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں جھوٹا کہہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے کسی کو، یعنی اگر کوئی بندہ جھوٹا ہو تو وہ سر اس کا دنیا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر وہ جو چیز سب سے زیادہ بری سمجھی جاتی ہے نا،
جتنی بھی فرسٹ ورلڈ ہے یا جتنے بھی وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے سوسائٹی، وہاں پر سر کوئی بندہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کا سوسائٹی بائیکاٹ کر دیتی سر. لیکن یہاں پر جھوٹا تے مطلب گل ہی کوئی نہیں نا. ساڈے تے آرام دل کہتے جھوٹ بول دے یار. اچھا وہ بول رہے یا نہیں بول رہے، اسی بھاجی انہوں ڈکلیئر کرتا جھوٹا. اچھا عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو چور ڈاکو بھی آرام نہ کہہ چھڑ دینے، چور ڈاکو، زرداری ڈاکو، نواز شریف چور. بھائی میرے یار تو جج کا نہ لگ گیا. مطلب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ اس طرح کے الزامات نہیں، فیصلے جاری کرتے ہیں جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں. اب مریم صاحبہ نے اسی طرح کی بات کی، شیطان کہہ دیا، جنگلی کہہ دیا، جنگلی انسان کہہ دیا، گھٹیا کہہ دیا. بات یہاں نہیں رکی، وہ اس سے آگے بڑھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو فلمیں چلانے کا شوق ہے تو وہ فلمیں چلاؤ جس میں آپ کی بیوی یعنی پنکی پیرنی انگوٹھی لے رہی ہے ہیرے کی اور کہہ رہی ہے کہ جناب یہ انگوٹھی دے ہیرے دی تے پھر پھیلتے سین ہون گے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات چلی گئی ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات جس انداز میں کی گئی ہے اور مریم صاحبہ نے جس طریقے سے یہ کی ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے یا ان کا جو طریقے الفاظ ادا کرنے کے اوپر مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، کسی اور کو ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھر دوجیاں دی کرپشن دی گل نہ کر، پہلے گھر تے سیدھا کر لے. اب اس بات کو جس طریقے سے کہا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کوئی بندہ کہے تیری گھر والی جڑی ہے وہ کرپٹ ہے، یا وہ جڑی ہے نا انہیں ہیرے دی گوٹھی پھڑی ہے، یا وہ جڑی ہے نا فیلاں دے سین کراندی، تو یہ بہت بڑا ایک مینا ایک تانا ہوتا ہے. اس کے اوپر یقین کیجئے کہ ساری زندگی کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاندیاں، بڑا سیریس میٹر ہو جاتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس طرح کی بات جو ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پائن صبر دا پیمانہ اس پاس بھی لبریز ہویا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے سر، اس کی وجہ خود عمران خان صاحب ہیں. سمپل سی بات ہے حضور، اگر میں آپ کے ساتھ تمیز اور تہذیب سے بات کروں گا تو آپ بھی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہیں گے. اگر میں خطاب کرتے ہوئے کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کروں گا جو کہ یعنی اس شخص کو کی تضحیق پر مبنی ہوں گے تو وہ سر تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ گبن دعاواں بھیجے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. انسان ہے سارے یہاں پر، کوئی یعنی کم از کم میں یا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ بھائی نہ اتار ہے اور وہ بڑا نیک پار سا. عمران خان کا یہ خیال ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں. کل انہوں نے جو گفتگو کی، میں چونکہ ہرگز مذہبی آدمی نہیں ہوں لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ بھائی صاحب نو پتہ نہیں ہے اس گل دا جہی انہیں گلاں کیتی ہے. میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تے او بھائی صاحب جڑے نا وہ گل کرن تو پہلے بھی نہیں سوچتے تے گل کرن تو بعد بھی نہیں سوچتے. مسئلہ ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو بات کر جاتے ہیں، مثلا میں آپ سے بات کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، تو میں کوئی بات غلط کہہ گیا ہوں نا تو میں فوری رکتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ گل غلط ہو گئی، پھر اس کو میں ایڈٹ کرواتا ہوں، پھر نئے سرے سے کیا جاتا ہے. تو بندے نو یعنی بولن تو بعد بھی خیال آ سکتا ہے بھائی نو نہیں آتا، وہ پتہ نہیں ہر ویلے جڑا نا کہڑے نشے چ رہندا ہے، ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ گئے. ابھی جو کل جواب داخل کیا اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں کاکا تو انج نہیں باز آئے گا، تیرے تے فرد جرم لائے ہی لائیے، ٹھیک ہے، تو باز نہیں آ سکتا. تو وہ جواب داخل کرنے سے پہلے جو جواب تھا موقع ملا، پھر موقع ملا، اب بھی ایک موقع ہی ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے، کہ جناب تسی صحیح جواب دے دیو، معافی مانگ لو، تے ہو سکتا ہے کوئی چانس نکل آئے. تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیکن وہ پائن جڑے نا وہ سوچ دے کوئی نہیں گئے. باہر مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف کے میرٹ کا بڑا ہے، تقرری کے میرٹ کا ان کو بڑا رول ہے کہ میرٹ پہ تقرری ہو، تو باؤ جی تہاڈی تقرری میرٹ پہ ہوئی سی. یہ مریم صاحبہ نے سوال کیا کہ تو آپ میرٹ تھے یہاں ساتھ. آپ کا میرٹ تو یہ تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا کے آپ کو لایا گیا تھا اور آپ آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود سیٹیں نہیں لے سکے تھے، پھر جہاز سے لیا سی سر، یہ میں یاد دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور آر ٹی ایس بہانے والے واقع تھے، ہم رپورٹنگ کرتے تھے ضرور باقاعدہ طور پہ، اور اچھے طریقے سے وہ سارے سین مطلب بھلے نہیں ہوئے. کوئی 25 سال پرانی گل نہیں کر رہا ہے، کوئی 2018 کی گل کر رہے ہیں، تو ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے چیزیں کہاں تھیں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا دوسروں کی باتیں کرتے تھے، اپنا میرٹ ہے سین تھا کہ جناب آر ٹی ایس بہایا گیا، آر ٹی ایس بہا کے سیٹیں نہیں جیت سکے. اس تو بعد علیم خان اور ترین خان کے جو ہے نا وہ اڑے جہاز، بندے کٹھے کیتے گئے، تھان تھا سٹاپ ہوئے، بندے کٹھے کر کے بنی گالا پہنچائے گئے، تو پھر بھی گل نہیں بنی سر. پھر جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم، باب،
پرویز لائی انہیں سارے رلا ملا کے اور آزاد کو رلا ملا کے پھر پائن 2 ووٹاں تو کہ 3 ووٹاں تو حکومت بنائی سی. یہ پائن دی پاپولیرٹی ہے. ٹھیک ہے, میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جب دوسروں کے بارے میں بات کرتے تھے پائن پہلے اپنا ساختہ دیکھ لینا چاہیے. آرمی چیف کی تقرری کی بات ہوئی تو میں آپ سے عرض کروں کہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے مجھے. اس لیے لگ رہا ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا بہت ساری باتیں چلے گی, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی, جنرل باجوہ کو نہیں ملے گی. یہ موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے. اور حالانکہ DGISPR جو کہہ چکے ہیں اور وہ جنرل باجوہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا جی میرا ایکسٹینشن لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے. یہ انہوں نے میرا خیال ہے یہ اس بات جو ہے اسی سال کی ہے, یہ شاید اس سال کی شروع کی ہے جب انہوں نے باقاعدہ DGISPR صاحب نے یہ بات کی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی سیاست کے اندر, پاکستان کی صحافت کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر یہ موضوع مسلسل زیر بحث ہے کہ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لبے گی کہ نہیں لبے گی. یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے. اچھا, اب مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ پڑا ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. ڈاؤٹ مجھے کہاں سے پڑا ہے؟ ڈاؤٹ مجھے ایسے پڑا ہے کہ جناب یہ جو ہیں ہمارے وزیر دفاع جن کا نام ہے خواجہ آصف سر, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ, میرا خیال ہے امریکی نشریاتی ادارے لکھا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ وائس آف امریکہ ہی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور ہو کیونکہ امریکہ جڑا ایک ادارہ ہے, کئی ادارے کے نا. وہاں پر جناب انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کی خبر میرے سامنے پڑی ہے. سوال ہوا ان کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کو پچھلے 20 برس میں غیر معمولی حالات کا سامنا ہے. ان غیر معمولی حالات میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرریاں ہوتی رہی ہیں. اس وقت ملک میں سیاسی اور معاشی حالات سازگار نہیں ہیں, لیکن دفاعی ادارے کے حوالے سے ہم بات کریں تو قطعی طور پر غیر معمولی حالات نہیں ہیں. اب یہ وہ بات ہے جتوں پوائنٹ میں شک پیا ہے کہ لو جی ایک معاملہ کو گڑبڑ ہے. جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن لگتا ہے کہ حکومت نہیں دے رہی یا مل نہیں رہی. اچھا, پھر میں نے اس پر تھوڑا سا غور کیا, 1-2 فون گھمائے, میں کہ یار پتہ دے کریے چکر کیا ہے. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ واقعی گڑبڑ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست کے اینڈ میں انہوں نے دورہ کرنا تھا پینٹاگون کا. دورہ طے تھا, تاریخیں آ چکی تھی سر. پینٹاگون کا دورہ کرنا تھا, امریکہ کی طرف سے باقاعدہ دعوت تھی, وہاں پہ جانا تھا. وہاں پر امریکہ کی جو ہائی کمان ہے نا, یعنی باقاعدہ طور پہ جو ان کی ملٹری کی ہائی کمان ہے, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھنا تھا. وہاں پہ وزیر دفاع تھے, وہاں پر وزیر خارجہ, سب کے ساتھ ملاقاتیں طے تھی. اچانک سے دورہ کینسل ہو گیا, دورہ نہیں ہوا, ملتوی کر دیا گیا. کیوں ملتوی کر دیا گیا؟ اب یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے شک پڑا. یعنی یہ شک تو خواجہ صاحب کی بات سے پڑا, اس کے بعد یہ چیزیں ذہن میں آئیں کہ یار ملتوی کیوں ہو گیا باجی, یہ کیا وجہ ہوئی کہ آخر کوئی ایسی جو ہے نا وہ وجہ سامنے نہیں آئی, کو آفیشیلی نہیں بتایا گیا کہ جناب اس وجہ سے دورہ کینسل کر دیا گیا ہے, یا ادھر سے بھی کوئی یعنی ہمارے جو DGISPR ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جناب ملک کی سلاب آ گیا, چلیں یہ بات کر لیں سلاب آ گیا حضور اور سلام میں فوج کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے دورہ کینسل ہو گیا یا ملتوی کر دیا گیا. ایسی بات آفیشیلی کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہے, اور جو امریکہ کی طرف سے وہ بھی کوئی بات میں نے کم از کم نہیں دیکھی کسی جگہ کے اوپر. تو خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے نا اس پر ایک پھر وہ کہ جناب ایسے غیر معمولی حالات نہیں گئے. ٹھیک ہے, سوال ہوا ایکسٹینشن ملے گے, انہوں نے کہا جناب معاشی اور سیاسی طور پہ غیر معمولی حالات نے, لیکن اگر دفاعی ادارے کے حوالے سے بات کریں تو ایسے کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پائن ایک خواجہ آصف ہو یا حکومت ہو یہ کچھ ادروائز سوچ رہی ہے. جہاں تک ایکسٹینشن ملنے کی بات ہے نا سر, میں آپ سے عرض کروں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ آرمی چیف پہلے ایک بار لے چکے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو 3 سال کے لیے تعینات کیا گیا تھا, اور ابھی وہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی 3 ماہ رہتے ہیں. تو ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب اسی 3 مہینے پہلے ہی نہ دیتا ہوئے کہ جناب فلانا بندہ جو ہے وہ اگلا آرمی چیف ہوگا. یہ چند دن پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اور چند دن پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ایک طریقہ کار ہے آئین کے مطابق, اس میں یا رولز کے مطابق اس کے مطابق 4 یا 5 نام آتے ہیں.
آرمی کی طرف سے سینئر موسٹ لوگوں کی، ان میں سے کسی ایک بندے کو جو ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان، وہ اس کا نام چوز کرتا ہے اور ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ ماضی میں ایک بار ایسے طریقہ کار پر ادارے کو اعتراض ہوا تھا، اور وہ اعتراض ہوا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، جب جنرل پرویز مشرف صاحب کو ہٹا کے نواز شریف صاحب نے ایک اور جنرل صاحب تھے، جنرل ضیاء الدین بٹ، ان کو لگا دیا گیا تھا آرمی چیف۔ اس وقت جنرل باجوہ تھے، وہ تھے ادھر سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے۔ وہ بڑی پھر ایک مشہور داستان ہے، ہسٹری ہے، پھر کس طریقے سے جو نواں آرمی چیف بنیا سی وہ بھی بیچارہ جڑا جیل وچ گیا، یا نظر بندی کی زندگی انہوں نے گزاری کافی عرصہ تک، تو وہ ادارے نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب جو حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک نون لیگ پہلے اس طرح کی ایک حرکت کر کے مزہ چکھ چکی ہے، تو اب دوبارہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہتے، لیکن خواجہ اسد صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بالکل میرٹ کا خیال رکھ کے کریں گے، نہ کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کریں گے، اور نہ ہی میرٹ سے ہٹ کے کوئی فیصلہ ہوگا۔ یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کی صوابدید ہے، اور اس پر ہم کام کریں گے۔ میں ویسے آپ کو ذاتی طور پہ اپنے ذاتی نالج کے طور پہ بتا سکتا ہوں یہ بات کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ جناب جنوں آرمی چیف کہے گا، یا جس کو ادارے کے 5-6 وڈے افسر کہن گے کہ جناب انہوں آرمی چیف لا دیو یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اسی چپ کر دے دینی، اسی بہت سا چیکو رولا نہیں پانا، ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ وہ آپس میں طے کر چکے ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ ظاہر اتحادی جماعتوں کے درمیان بھی طے ہو چکی ہے۔ یہ میری ذاتی انفارمیشن ہے، بہرحال اب وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے جو اینڈ پہ میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کو اس سطح کے اوپر، یعنی اپنی سطح کے اوپر، گراوٹ کی سطح پر زبان استعمال کرنے کے حوالے سے لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ اچھا ایک سائن نہیں ہے پاکستان کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف یا اس چیز کو روکنے کے لیے ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ میں جس حد تک سمجھتا تھا، جو بات میرے ذہن میں تھی، وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کا اس بارے میں خیال ہوگا وہ بھی آپ ضرور بیان کریں، لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔